پھر آیت نمبر 10، یہاں تک تو تھے صحابہ کرام مہاجرین و انصار حاجت مند. آیت نمبر 10 میں فرمایا صحابہ کے دور کے بعد جو تابعین آئیں گے اور اتباع التابعین، ان کی نیکی کی راہ پہ چلنے والے، ان کا بھی حصہ مال فے میں ہے. اور وہ لوگ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا للایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے اموال فے میں جو مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے. اور جو یہ عرض کرتے ہیں نہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں نہ انصار صحابہ میں سے ہیں، بعد میں آنے والے، مگر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ بھائی، اگلے بھائی جو انصار اور مہاجرین صحابہ ہو گزرے، ان کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہل کر گئے، سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ. ہمارے دل صحابہ کے بغض سے پاک رکھ، ہمارے دل صحابہ کے کینہ سے پاک رکھ، انصار کے کینہ سے بھی اور مہاجرین صحابہ کے کینہ سے بھی. ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں مہاجرین صحابہ ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ رکھ. اور اے ہمارے رب بے شک تو بڑی شفقت فرمانے والا، بڑی رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے اموال فے میں حصے اللہ اور اس کے رسول کا، ذوی القربہ کا، قرابت داروں کا، بنو ہاشم اور بنو عباس اور بنو مطلب سارے، اور یتامہ کا، نادار غریبوں کا اور مسافروں کا، اور پھر تمام مہاجرین صحابہ میں سے غریبوں کا، اور جملہ انصار صحابہ میں سے غریبوں کا، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین، اتباع التابعین کا بھی. فدق مال فے میں سے ہے، اور مال فے کی تقسیم کے لیے قرآن نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ہے مال فدق کی تقسیم کا قرآنی قاعدہ. قرآنی قاعدہ. اب جو نقطہ آخری کہہ کے آج کی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ قرآنی مضمون بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں چلے گا. اب سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حصے تو کم و بیش یکساں بیان کیے گئے. ایک بات میں نے تیسرا کہا تھا کہ تیسرا ذریعہ عہد رسالت مآب اور اہل خلفائے راشدین میں اسلامی خلافت و سلطنت کا سورس آف انکم صدقات تھا، میجر حصہ زکوٰۃ ہے. اس کے بھی حصے قرآن نے مقرر کیے جسے کوئی بدل نہیں سکتا. اس کے 8 حصے تھے. اس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا، آیت نمبر 60 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک جو صدقات ہیں، زکوٰۃ، اس کا حصے سن لو، محض غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا، اور ان کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے کارکنوں کا، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مطلوب ہو، تالیف قلوب کے لیے. اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد دلانے کے لیے خرچ کرنے والوں کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے. قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں ان کا حصہ ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر، مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کیا جانا حق ہے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں. تو 8 حصے زکوٰۃ کے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں ذوی القربہ کا نام نہیں آیا. 8 حصوں میں زکوٰۃ میں ذوی القربہ خارج کر دیے. باقی فقراء بھی آ گئے، مساکین بھی آ گئے، یتامہ انہی میں آ گئے، مسافر بھی آ گئے، مؤلفۃ القلوب بھی آ گئے، فی سبیل اللہ بھی آ گئے، سارے آ گئے. ذوی القربہ نکال دیے. تو زکوٰۃ کے سورس میں سے ذوی القربہ پہ خرچ نہیں کیا جاتا تھا. اس سے آقا علیہ السلام نے ان کو مستثنا کر دیا. 2 سورس رہ گئے، مال غنیمت کا اور مال فے کا. اب آپ کے ذہن میں آخری سوال جو آج کی بات جہاں ختم کر رہا ہوں،
سوال آئے گا کہ دونوں کی تقسیم تو قرآن میں کرتے ہوئے حصے ایک جیسے بیان کیے. مال غنیمت کے لیے بھی 4 حصے تو فوجیوں کے کر دیے، ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا. وہ آقا علیہ السلام کی ثوابدید پہ چھوڑے، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ افواج میں تقسیم کرتے تھے. صرف 5واں حصہ بیان کیا مال غنیمت میں سے، اور اس میں سے 5ویں حصے میں سے فرمایا ایک اللہ اور اس کے رسول کو جائے گا، ایک ذوی القربا کا، ایک یتامہ، ایک مساکین اور ایک مسافروں. اب یہی تقسیم مال فے کی بھی ہے، یعنی فدق کی بھی. مال فے فدق ہو، بنو قریظہ کے مال ہوں، بنو نذیر کے مال ہوں، ارینا کے مال ہوں، اموال خیبر میں سے متعلقہ حصہ ہو. اب اموال فے کی تقسیم میں بھی فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وہی 5 عنوان یہاں ہیں، ان 5 کا حصہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اور آگے اس میں مہاجرین صحابہ کو بھی بطور خاص اسپیسیفائی کر دیا حصے دار، اور انصار کو بھی اسپیسیفائی کر دیا، اور تابعین اور اتباع التابعین کو بھی اسپیسیفائی کر دیا. اب سوال ہوا کہ مال غنیمت کے سٹیٹس اور مال فے یعنی فدق، اس کے سٹیٹس میں قرآن کے لحاظ سے فرق کیا ہوا. اب فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے جب حصے ایک جیسے ہیں، بنیادی حصے، ان کی فردر تقسیم آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ پھر آقا علیہ السلام تقسیم کس طرح کرتے تھے. آگے پھر 25 حصے کیے جاتے تھے، مال فے کے 25 حصے کیے جاتے تھے. آگے وہ کل کی نشست میں بیان ہوگا. سوچنے والی بات ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے بھی تقسیم، مال فے کے بھی ان 5 حصوں میں تقسیم. تو فرق کیا ہوا؟ بڑی توجہ سے سن لیں، ایک جملہ ہے. دونوں میں فرق یہ تھا کہ مال غنیمت جن کو تقسیم کیا جاتا انہیں مالک بنا دیا جاتا تھا. اگر فوجیوں کو دیا 4 حصے تو حصہ لینے والے سپاہیوں کو جو دے دیا جاتا وہ مالک ہو جاتے، ان کی پرسنل کسٹڈی میں دے جاتے، صرف استعمال اور کفالت کے لیے یوز نہ کرتے. انہیں تقسیم کرنے کا مطلب تھا ملکیت دے دی جاتی. اور جو 5واں حصہ ہوتا، یہ 5واں حصہ جس کو پھر 5 حصوں میں بانٹا جاتا، یہ بھی جس کے حصے میں جتنا آتا اسے مالک بنا دیا جاتا. تو مال غنیمت کی تقسیم کرتے وقت جس کا جتنا حصہ ہوتا، تھوڑا یا زیادہ، اس تقسیم کے ذریعے اسے مالک بنا دیا جاتا تھا. یہ ملکیت تقسیم ملکیت دے دیتی تھی. اور اموال فے، اس کا فرق مال غنیمت میں یہ تھا کہ کسی کی ملکیت میں نہیں دیا جاتا تھا. مال فے فدق سمیت ان میں تقسیم کرتے تھے، اور یہ رہتا تھا سرکاری قبضے میں. جب آقا علیہ السلام حیات تھے تو آقا علیہ السلام بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، تو ان کے قبضے میں، تصرف میں رہتا، پوزیشن میں، مگر تقسیم اس کی آمدنی کی جاتی تھی، آمدنی تقسیم کی جاتی تھی. اور حضور علیہ السلام کے بعد جب خلفاء کا دور آیا تو خلیفہ وقت کے قبضے میں رہتا تھے تمام اموال فے. آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق تقسیم اسی قرآنی اصول کے مطابق ان کی آمدنی کی جاتی تھی. اس لیے کہ اس میں ان 5 کے حصے بھی تھے، انصار کے بھی تھے، مہاجرین کے بھی تھے، اور بعد میں تابعین کے تھے. اگر اس کی بھی ملکیت ڈیوائیڈ کر دی جاتی، تقسیم کر دی جاتی، تو یہ انصار کو کون دیتا، مہاجرین کو کون دیتا؟ اور اگر صحابہ ہی ملکیت لے کے ایک طرف چلے جاتے تو بعد میں آنے والے جو آیت نمبر 10 میں جن کا ذکر آیا ہے، تابعین اور اتباع التابعین کے لیے کہاں سے بچتا؟ تابعین اور اتباع التابعین کو بھی اموال فے میں سے حصہ ملنا تھا، اور وہ تب ہی مل سکتا ہے کہ ایک جگہ کنٹرول میں رہیں، اموال فے ایک کے قبضے میں رہیں. اور وہ ایک کون ہو جس کے قبضے میں رہیں؟ کوئی انڈیویجول نہیں ہو سکتا، پرائیویٹ کسٹڈی نہیں ہو سکتی، وہ سربراہ ریاست اور خلیفہ وقت ہی ہو سکتا ہے نیابت رسول میں، تاکہ سرکاری پوزیشن میں رہے. اور جو تقسیم کا اصول قرآن نے دے دیا تھا اور سنت رسول نے دے دیا تھا، خلیفہ وقت اس اصول کے مطابق تمام حصے داروں میں اس کی آمدنی تقسیم کرتا رہے، آمدنی تقسیم کرتا رہے. تو گویا فرق یہ ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں پروپرائٹری رائٹس بھی دے دیے جاتے تھے، اونرشپ دے دی جاتی تھی. اور اموال فے جس میں صدق آتا ہے اس کی تقسیم میں جسٹ بینیفیشری رائٹس دیے جاتے تھے. لوگ بینیفیشری ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے
مگر پروپرائٹری رائٹ انہیں منتقل نہیں ہوتے تھے اور نہ کوئی کر سکتا تھا، چونکہ قرآن کی نص نے قاعدہ بنا دیا تھا۔ گویا بالفاظ دیگر اموال غنیمت کی تقسیم میں ملکیت دی جاتی تھی اور اموال فے میں حصہ داروں کی صرف کفالت کی جاتی تھی، ملکیت نہیں دی جاتی تھی۔ لہذا اسے نہ کوئی وراثت بن سکتی تھی، نہ کوئی ہبہ کر سکتا تھا، نہ کسی کا کلیم ہو سکتا تھا، چونکہ قرآن مجید نے اس کے حصے بنا دیے تھے اور آنے والی نسلوں میں تابعین، اتباع تابعین کے زمانے تک ان کی تقسیم آمدنی کو دینا تھا، تو وہ تب ہی آمدنی دی جاتی تھی کہ بیت المال کے تصرف میں رہے، گورنمنٹ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے تصرف میں رہے۔ لہذا ادھر کفالت ہوتی تھی، مال فے اور فدق کے ذریعے، مال غنیمت کے ذریعے ملکیت منتقل کی جاتی تھی، یہ قرآن مجید نے، اور صدقات میں بھی ملکیت دے دی جاتی تھی۔ تو انتظام و انصرام مال فے کا حکومت کے پاس رہتا تھا تاکہ ہر حصے دار کو اکارڈنگلی وہ حصہ اس کا ملتا رہے۔ یہاں پر یہ گفتگو آج مال غنیمت اور مال فے جس میں فدق آتا ہے، اس کی قرآنی جو تشریح ہے اختصار کے ساتھ یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اگے ان آیات کریمہ کی انشاءاللہ تفسیر ایک ایک جز کی، ایک ایک نقطے کی چلے گی، اور قرآنی مضمون مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم احادیث نبوی پر آئیں گے اور پھر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات کی طرف آئیں گے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔